سٹو کے گھر چوری ہو گیا، اینیورسری پہ چوری ہو گیا، اتنے لوگوں کو سٹو تم نے کیوں نہیں دعوت دیا؟ وہ لوگوں کے ساتھ تیری کون سی انبن ہوگی جو تو یہاں بتانے کے قابل نہیں ہے؟ اور تو اور ابھی تک سٹو ری ایکشن اسکرپٹ لکھ رہی ہے، آ بھی گئی ہوگی شاید اب تک تو۔ بلو کے گانا سے یاد آیا، بلو کے سنہری آواز، او مائی گاڈ، جب میں نے پہلی بار سنا تھا یاد ہے نا، جب سجنی ساجن کے بارات نکالت رہی لائیو میں بیٹھ کے، اور ساجن دوسرا روم میں بیٹھ کے پزا پارٹی کر رہا تھا، تب بلو رانی واز سنگنگ کہ میری بیٹی تو امیر ہو جائے گی، ایسے کچھ گا ہی رہی تھی نا۔ تب مجھے یاد آ گیا کہ یہ بلو دا سیم لیڈی نا، تب بھی گانا گائے رہی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ بلو رانی گانا کے ساتھ ساتھ ٹھمکے باز بھی، او مائی گاڈ، ٹھمکے باز بلو رانی۔ وقار و فاطمہ، اوئے ہوئے فاطمہ کی بیماری، فاطمہ کے رپورٹس، گڈ نیوز، گڈ نیوز، ون نیو گڈ نیوز، ون گڈ نیوز، ون بیڈ نیوز، نیو ہوم ٹور، اولڈ ہوم ٹور، ہوم شفٹنگ، نیا گھر لے لیا، نواں گھر دیکھ لیا، ہے۔ تو بھائی وقار و فاطمہ کے لیے ایک شاندار علاج ہے بھائی، دنیا کے ایک لوتا علاج۔ وہیں پہ سٹو سے میرا سوال ہے کہ گھونچو سے اتنا پیار ہے تو کہ لال پری بنی رہتی ہے تو وہ بیسمنٹ میں مکھی کیوں مارتا ہے؟ ہائی فرینڈس، آئی ایم بیک، کیسے ہو میرے پیارے پیارے بچہ لو؟ ہم تو ٹھیک ہے، اللہ کی شکر ہے۔ تو ہاں جی آنٹی کے ویڈیو نہیں آیا، سپورٹریاں اور سبسکرائبرز الو کے پٹھے کمنٹ کر رہے ہیں، وے آر یو؟ ٹائم بنا لو ویڈیو ڈالنے کا، روزانہ ڈالا کرو، لیکن یہ سنے گی کہاں؟ اور یہ جو الو کے پٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویڈیو اس نے کیوں نہیں ڈالا، ٹھیک ہے؟ اس نے ویڈیو کیوں نہیں ڈالا؟ ایک تو بیچاری ہر ایک چیز خود خرید کے لا کے خود کو خوش کری ہے، گفٹس، لفٹس اینڈ ایوری تھنگ۔ گھوچو کے نکلی چین، استغفراللہ، جہاں سے خریدی ہے نکلی چین وہ بھی خود اسلام آباد سے خریدی ہے نا نکلی چین، تو گفٹ اور لفٹ خود خریدی ہے۔ پھر وہ جو کام والا لڑکا، او مائی گاڈ، پورا دن اس کے پیچھے لگی رہی بیچاری نا، تبھی تو کام والا لڑکا کو بیچاری منع کرتی رہی ہوگی نا، اے ڈونٹ ورک ٹو مچ نا، ایسے بتاتی رہے گی کہ اتنا زیادہ کام نہیں کرو، تھک جاؤ گے۔ ایک تو وہ ہے کام والا، اوپر سے یہ اس کو منع کرتی ہے کہ اتنا کام مت کیا کرو۔ پہلے بار میں نے ایسا کوئی مالکن دیکھا ہے جو کام والا رکھتی ہے اور اسے منع کرتی رہتی ہے، پھر آ کے ویڈیو میں بتاتی ہے بہت صفائی والا ہے، بہت صفائی کرتا ہے، لگتا ہے کام والا نے بڑا ہاتھ مار کے بڑی سی صفائی کر دی۔ تو بڑے کام والے نے، جو صفائی سے کام والا نے اس کے گھر میں بڑا والا ہاتھ مار کے بہت اہم چیز کی صفائی کر دی، مطلب لے کے بھاگ گیا شاید، تبھی وہ لوگ نہیں آیا۔ تو وہ چیز کیا ہے بتاؤں؟ اسیم کو اسکرپٹ ملا، اسیم نے ویڈیو بنایا سٹو دا ٹٹو پہ، کیونکہ اس کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے، تبھی تو یہ پھالتو کے لال پری میدان کھڑی کر کے آ گئی تھی نا۔ تو اسیم نے اس پہ ویڈیو بنایا ہے، ابھی وہ آئے گی نا، اسیم پہ ری ایکشن جھاڑے گی، اس کے سپورٹریاں تو لگ پڑے، مد مکھیاں لگ پڑے بلے میں۔ تو ابھی سٹو آئے گی نا، آخری میں پدھارے گی سٹو، تو بیچاری کھوج رہی ہے اپنے کریا دوپٹہ، اب تو کریا نہیں پہنتی ہے، پہنتی پلین ہے، لیکن اور کلرس پہن رہی ہے، بیکاز کریا والا زیادہ بدنام ہوئی گی ہے۔ وہ سر میں تیل چپوڑنا، کریا دوپٹہ پہننا، او مائی گاڈ، کچھ زیادہ نہیں اولڈ فیشن ہو گیا ہے اس کا۔ تو اب بیچاری کلا کے رنگ برنگا نیلا پیلا سب پہن کے آتی ہے نا۔ اچھا، نیلا پیلا سے یاد آیا، اس نے اپنے اینیورسری بولے تو شادی کے ساتھ پہاڑ گرا پہ افاری گدمی نا جو ہے، ارے جو ڈھولو کے گھر سے لے جائے کے نیکو میں داخل کرا رہا، پھر وہاں سے ڈسچارج کرا رہا، جس سے ڈھولو وہیں پیدا ہوا، لوگوں کو چکما لگایا تھا، جو اس کو کیوں نہیں بلایا؟ فارغ عرفان، ہوئے ہوئے، رحیلہ سسٹر کو نہیں بلائی اس نے، 86 سسٹر اور 82 سسٹر کو بھی اس نے منہ ہی نہیں لگایا، ان کی کلاس ہے کہاں، لیکن اس کو لگتا ہے ان کی کلاس تھوڑا اس سے ہائی ہے۔
تو یہ تینوں ایک ہی کلاس کے لو کلاس لیڈیز، چیپ لیڈیز نا، ایک دوسرے میں سما جانے والی عورتیاں. تو ان دونوں کو بھی دعوت نہیں دیا نا شادی کے پاڑ گرا میں. اور انادھا ون یار وہ والی نیلی پیلی رنگ برنگی، اس کو بھی نہیں بلایا. میجر انکل کو، میجر انکل نہیں، میجر انکل کو نہیں بلایا. اینڈ دیٹ سالی آف میجر انکل نا، ہینا آنٹی کو نہیں بلایا. کتنے لوگ مس ہو گئے. پھر بلایا کس کو؟ رابعہ کانی کو بلایا تھا، اسپیشل گیسٹ. رابعہ کانی جو شادیوں میں ٹھمک ٹھمک کے ناچتی ہے. بلو رانی کے سہیلی رابعہ کانی، سیلنگ ان دا سیم بوٹ نا، ایک ہی کشتی سے دونوں سوار ہیں. دونوں کی عادت ہے ٹھمکے مارنا. بلو والا تو ہم لوگ ثابت کرائے، ثابت ہوا ہے، ہم لوگ کی آنکھوں سے گزرا ہے کہ بلو ایک ٹھمکے باز عورت ہے. لیکن اس رابعہ کانی کو سٹو نے بدنام کر دیا کہ میری بندی کے شادی پہ رابعہ ٹھمکا لگا رہی تھی. نہ تیرا بندہ شادی کیا. ندیم تو کھلم کھلا بتایا جس دن اس کے بارات نکل رہی تھی لائیووں میں، گھوچو بیٹھ کے دوسرا روم میں پیزا پارٹی کر رہا تھا. تو رابعہ کانی ٹھمک کدھر رہی تھی؟ میرے خیال سے نجو کے گائے بھینس جو راجو نہیں تھا اس کے سامنے لہنگا اٹھا کے ناچنگی کر رہی تھی. تو یہ جتنا جھوٹ یہ بولتی ہے اپنے ہی جھوٹ میں پھنستی رہتی ہے. تو بھائی اس کے ویڈیو کیوں نہیں آیا؟ ارے بھیا جو ویڈیو کل چھوڑی ہے اس نے شادی کے پاڑ گرا والا، اتنا خرچہ کرا، وہ پٹاخہ جھٹاکا جو چھوڑ رہی تھی چھت پہ بی بی کے اوپر جھٹک پٹک رہی تھی، اتنا پیسہ نہیں آتا ہوگا. ہم لوگ تو یہ سب نہیں کرتا. آئی ڈونٹ نو. اچھا اس سے یاد آیا، آج ہماری بیٹی کا برتھ ڈے تھا. ہماری بیٹی کے برتھ ڈے 15 نومبر کو ہوتا ہے. سب کو پتہ میں کبھی نہیں کرتی ہوں. اور ہم اپنے گھر پہ ہوتے تو ہم مدرسہ کے بچے لاتے، انہیں کھلا پلا کے بھیجتے ہیں نا آرام سے. لیکن اب میں یہاں تھی، عمیزہ کے ابو وہاں تھا، ہم نے کچھ کرا بھی نہیں. میں اور عمیزہ گئے تھے ڈے آؤٹ، گھوم کے آئے، لیکن ہم نے اسے نہیں بتایا رہا کہ آج آپ کا برتھ ڈے ہے. تو پھر اس کے بعد میں عمیزہ کی خالہ ہے میری کزن، میرے بڑا ابو کی بیٹی، تو وہ آج ہمارے گھر آئی تھی، کیک وغیرہ لے کے. اسے یاد رہا عمیزہ کے برتھ ڈے اسی کوئی منتھ میں آتی ہے. وہ کیک وغیرہ سارا کچھ لے کے آئی تھی اور اس نے بولا آپ تو کرو. تو ہماری بڑی بھابھی اس نے بریانی ڈینا بنایا اور کیک وغیرہ عمیزہ نے اپنے کزنس کے ساتھ کاٹ کے کھایا. تو بھائی ہمارے برتھ ڈے ہم لوگ نہیں مناتے رہے. تو یہ پٹاخہ جھٹاکا کے تو بارے میں ہم نام ہی نہیں جانتا ہے. ہم کیسے بتائیں تم لوگ کے کہ وہ کون والا پٹاخہ جھڑاکا رہا. تو 2-3 ہزار کے پٹاخہ جھڑاکا لگت رہا. ہمیں دیکھیں پتہ نہیں کتنا ملے. اب تمہیں لوگ جانو نا جو اس کو دکان میں کہیں دیکھا ہوگا. تو اس کے ہم تو غریب لوگ ہیں بھائی، گنوار لوگ ہیں. وی آر دا گنوارنس، ٹھیک ہے. اینڈ دا غریب اینڈ دا بھکاریز. ہم لوگوں کے خرچہ چوپم چلاتی ہے، چوپم آنٹی. تو اس کے آگے چلتے ہیں. وہ لال فراق، او مائی گاڈ اتنا مہنگا لال فراق، وہ کر پیسہ بھی تو کوا کرنا ہے. تو ویڈیو پہ زیادہ ویوز جبلی نہیں آئی تبلے سٹو دا ٹٹو عورت دوبارہ ویڈیو نہیں بنائی. ابھی اسی کو ٹھوکا مارے گی یوٹیوب پہ رکھ کے. تو بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرے شادی کے پاڑ گرا میں ملین ویوز آ جائے تبھی میں کھسکوں گی. تو بیٹھ کے ان کے سپٹریاں کومنٹ کر رہے ہیں سٹو وائی آر یو ناٹ آن ٹائم، دس از دا اونلی پرابلم ان یو. تم کائیں نہیں کام کرنا چاہتی ہو، کماؤ گے نہیں تو تمہارے بیچارے بچے دودھ کہاں سے پئیں گے؟ پھنڈ سے پئیں گے بھائی، پھنڈ. لوگ یہاں پھنڈوں میں پلین کے ٹکٹ دے دیتے ہیں، اوپر بچی کے ایک ڈبہ دودھ نہیں دے سکتے، وہ بھی جہاز کی بیٹی کو. ارے بھیا ابھی بھی جہاز کی بیٹیاں دودھ پیتی ہے بوتل میں بھر کے، اور ابھی بھی ڈائپا پہنتی ہے. پتہ نہیں بڑی کب ہوئے گی. شی از 7 years old. یہ اس کو 6 بتاتی ہے. طیبہ جو ہے 13 سال کی، یہ اس کو 11 بتاتی ہے. اور چنگولا جو ہے وہ 17 سال کے ہے، یہ اس کو 12-13 بتاتی ہے، 14-15 بتاتی ہے، اللہ جانے کتنا بتاتی ہے. اور خود بیچاری 41-42 کے ہیں. اور یہاں بتاتی ہے کہ ابھی ہم 29 کے بھی نہیں ہوا ہے، 26 پہ اسٹک ہو گئی ہے بیچاری. اور ایک گھوچو
ابھی سے 3-4 سال بعد پہلے 26 کے رہا بیچارہ، ابھی ٹھیٹی کے ہوئی گئی زیادہ سے زیادہ بیچارہ بڑھلا ہے بڑھل تو بڈھا گھوچو تو کتنے کا ہے؟ لگ تو بلو کا باپ لگ رہا ہے دیکھنے میں، لگ تو بلو کا باپ رہا ہے۔ او بلو مہندی والی بلو، بڑھاپا کو مہندی کے نیچے چھپانے والی بلو۔ تو بھائی بلو نے ایک ٹرک شیئر کیا ہے دنیا والوں کے سامنے، بڑھاپا کمنگ، یوز مہندی بھیا، مہندی زندہ باد، لال بار زندہ باد۔ تو چلتے ہیں وقار و فاطمہ پہ، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو فلانا بیماری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ روزانہ چمک کے فلٹر لگا کے لپسٹک مار کے ناچ کے ریلز بناتی ہے کینسر پیشنٹ۔ کیا لائف ہے یار! کل اللہ نہ خواستہ کرے تمہاری فوتگی ہو جائے، تمہیں کینسر نہیں ہے نا، تم مرو گے۔ ہم اگزامپل بتا رہے، مرنا سب نے، میں نے، تم نے، اس نے سب نے، اور لوگ تم مر جاؤ پھر لوگ تیرا ٹھمک کے ٹھمکا لگاؤ، خوب شیئر کریں گے، جیسے بھی پیاری مریم کا ہو رہا ہے۔ وہ اتنا مطلب جیسے کہ برقع پہنتی تھی، حجاب پہنتی تھی نا، اور آج تک وہ بنا حجاب برقع کے کبھی آتی نہیں تھی۔ اب میں نے تو اس کو اتنا زیادہ تو دیکھا نہیں، مجھے نہیں پتا اس نے کبھی اپنا بال دکھایا یا نہیں۔ تو لوگ اس کے ویڈیوز، اس کے گانے، اس کے ناچ بجانا گانا سب اسے شیئر کر رہے ہیں کہ مرو ماں کے، کتنا گناہ پڑ رہا ہے اس عورت پہ نا۔ تو اسی طرح فاطمہ، اگر تو بیمار ہے رک جا، تیرا بندہ کما رہا ہے نا یہاں سے جھوٹ بول کے، بہت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے یہاں جھوٹ بول کے کمانے کی؟ تو یہ اس کو کوئی کینسا ونسا نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ ہوتے ہوتے بچ گئی اور کبھی کہتی ہے کہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماری کسی کو بھی دیتا ہے، اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، کسی کے پوچھ کے نہیں دے گا اور نہ بتا کے دے گا۔ تو بھائی اتنا مذاق مت اڑاؤ کوئی بیماری کا کہ اللہ تعالیٰ سچی مچی نہ دے دے کبھی۔ تو آج ان لوگوں نے حد ہی کر دیا۔ کوثر چل رہی ہے فیمس ابھی نا، ایک دم ہاٹ ٹاپک از کوثر۔ وقار اور فاطمہ، گاؤں والا جو تھوڑا مینٹل کوثر ہے اس کو کوثر بولتے، دے آر ناٹ کالنگ ہاں کوثر باجی، دے آر کالنگ ہاں کوثر۔ اور جو گھوچو کے ڈرامے باز سسٹر ہے کوثر سسٹر، اس کو وقار بھی باجی بولتا ہے، فاطمہ آنٹی بولتی ہے، رائٹ؟ تو وقار تو باجی بولتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تھم نے تو وقار بناتا ہے نا۔ تو یہ لوگ گاؤں والی جو مینٹل کوثر ہے اس کے لیے ایک دو کچھ خرید لیتے ہیں اور رکھے رہتے ہیں، بے شک نہ خریدیں تو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کوثر ٹاپک ٹرینڈ میں آیا ہے تو یہ دونوں کوثر کرتے رہتے ہیں، شروع ہو جاتے کوثر پہ۔ تو آج لگایا ہے کوثر باجی کے میکسی، تو میں وقار و فاطمہ کو ایک ہی سلوشن اور ایک ہی علاج دینا چاہتی ہوں۔ روزانہ جھٹے نیو گھر، ہاؤس ٹو ہوا، گڈ نیوز کرتے کرتے اللہ نے ان کے گڈ نیوز دینا بند کر دیا۔ جھوٹ والا گڈ نیوز پھیلاتے تھے نا، کوئی گڈ نیوز نہیں ہوتا تھا، بس ایسے بولتے تھے کہ لوگ ہم سے کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں کیا فاطمہ پریگننٹ ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسا رہے گا تو ہم تم لوگ سے شیئر کریں گے، نوٹ شیئر کریں گے۔ تو نہیں ہے تو بات ختم، تو گڈ نیوز کا سوسا کیوں چھوڑا تھو؟ انہیں لگ رہا ہے ایسے بول کے ہم ویوز لیں گے۔ اب تو یہ گڈ نیوز لیک بھی دیتے ہیں، کوئی کتا نہیں آتا موتنے، تو یہ حال ہو گیا بیچاروں کا۔ تو اب یہ لوگ کوثر بازی ٹرینڈ چل رہی ہے، کوثر بازی کا میکسی، تو تم لوگ کو ایک سولوشن میں بتاتی ہوں، ایک دم شاندار علاج ہے۔ جب گاؤں جانا ہے نا، کوثر کے ٹٹی بٹور لانا، چاہے اصلی والی کے چاہے نکلی والی کے، ٹھیک ہے؟ اصلی والی تو تم لوگ کے کزن ہے جو مینٹل ہے، اور نکلی والی تو ڈرامہ والی کوثر، نکلی کوثر ہے نا۔ ایکچولی میں ستارہ نے سوچا رہا ہم لوگ دلہن کا نام کوثر بتا دیتے ہیں اور پگلی والی کو دکھا کے دو چار ویڈیو میں بات تمام کر دیں گے۔ تو یوٹیوب فیملی ایک دم مرنے لگ گئے کہ کوثر کو دکھاؤ، اب تو کوثر کو دکھائے۔ گوچو کے ایک کزن تھی جو کبھی ماں نہیں بنتی تھی، اس کا بندہ بھی اسے بس رکھا تھا کام چالو کرنے کے لیے،
تو بہت ٹرائی کر رہی تھی بیچاری. اللہ پاک اسے کبھی ماں بنائے ضرور، ہم اس بات پہ نہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو ڈرامہ کر رہی ہے نا اس کے سزا بھی دے، چاہے جس بھی اللہ کو جیسے بھی صحیح لگے نا دے ضرور، کہ دنیا دیکھیں. تو بیچاروں کو ڈرامہ میں کوثر نام کا کریکٹر ارینج کرنا پڑا. بات ختم. تبھی تو ستارہ بازی بہت فیوریٹ بنتی ہے کوثر کی. سہیلی ایک ہی پہلی، وہ بھی کوثر سہیلی. تو یہ تھا پہلی جو میں نے آج بجھا دیا. تو فاطمہ میڈم تمہارا علاج یہی ہے اس جھوٹ کی، جب گاؤں جانا نا اس کو سر کی ٹٹی لے آنا، روز آ کے بتانا کوثر کی ٹٹی لے آئے. ٹٹی سوکھنے کے لیے رکھ گئے، سوکھ گیا ہے، آج ہم نے پانی مار کے پھر گیلا کر دیا، کل پھر سکھائیں گے. روز کوثر کے ٹاٹر لگا دیا کرنا. یہی تیرے لیے ایک دم بیسٹ علاج ہے حرام خور کہیں کی. کتنے یہ لوگ نا مطلب مینوپولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. یہ صاف صاف یہاں بتا رہے ہیں کہ ڈرامہ کو ہم بھی یوز کریں گے، تم اکیلی تھوڑی نہ ہو. سٹو نے ٹائٹل لگایا کوثر سے ہماری لڑائی میری لڑائی، یہ شروع ہو گئی کوثر. کوثر کے میکسی لیں گے، جوتی لیں گے، جیکٹ لیں گے، پھر گاؤں جائیں گے، پھر اسے دیں گے، پھر سب کریں گے تو ویوز آئے گا. پھر والا ٹرینڈ ختم ہو جائے گا، پھر نیا پکڑیں گے. گھر لے لیا، گھر شفٹنگ، گھر لیا، نیو ہوم ٹوا، گڈ نیوز گڈ نیوز گڈ نیوز. جاب چھوڑ دیا، نیا جاب نیا جاب نیا جاب. فاطمہ کی رپورٹ فاطمہ کی رپورٹ فاطمہ کی رپورٹ. اب پتہ نہیں کیڑا رپورٹ اس کی فاطمہ دا ہے. تو بھائی جھوٹ بولو کوا کاٹے، کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ سے تو ڈرو. ابھی بچوں کے باپ بھی نہیں بنے ہو، ابھی سے تمہارا یہ حالات ہے. تو بچوں کے روزی روٹی کے لیے تو کا نہیں کرے گا. بکار تو بکارو، تھوڑا تو کما لے دم ہلا کے. اچھا کمپنی میں سنا تمہاری نوکری شوکری ہے تو اچھے کما کے کھاؤ. اپنی بیگم کو اچھا کھلاؤ، یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پاکستان جیسی جگہ پہ اگر کسی کی اچھی نوکری لگ گئی ہے دیٹ از اے گڈ سائن کہ تم اچھا کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا رکھو، سب چیز کرو. اب یوٹیوب کسی کے باپ کا نہیں ہے تو بنا بلوگ. باقی بلوگرز بھی ہے، مبشر صدیق بھی ہے، اس کے اوقات دیکھا کوئی عورت کو نہیں شامل کرتا ہے. تینوں بھائی نہیں کرتے، پھر بھی تینوں بھائی آر سکسیسفل. اسے کہتے ہیں ٹیلنٹڈ، انسپائر کرنے والے بلاگرز، انفلوئنسز. تم جیسے بیوقوفے کی طرح تھوڑی نہ ہے سب کو روزانہ گول گول جلیبی کی طرح گھماتی رہو پکڑ کے. تو اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ یہ کیا چکر ہے تم لوگوں کے. ایک ہی عورت کو سر کو رکھ کے پورے خاندان چٹنی کی طرح کوٹ رہے ہیں. جیسے گھوچو کہتا رہا میں آ کے تم لوگ کی چٹنی کوٹوں گا. تو گھوچو تو کوٹ لے چٹنی اچھے سے. بڑوا تمہیں چٹنی کوٹنا کچن میں چمچ ہلانے کے علاوہ کچھ آتا ہے مردانگی والا؟ جتنا عورت ہو لیڈیز پارٹی والا کام وہی آتا ہے. اور تو سٹو اتنا کہتی ہے میں نے کمیونٹی لگایا رہا. میرے پیارے بچے بڑا ہنس رہے ہیں کہ سٹو ہمیشہ بولتی ہے کہ آئی لو پیلے دانت والا ڈوگی، آئی لو پیلے دانت والا ڈوگی. میں پیلے دانت والا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہوں. میرا پیلا دانت کدھر ہو، آئی مس یو. پیلے دانت کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو بھائی یہ پیلے دانت بیسمنٹ میں اکیلے کون سا مکھی مارتا ہے اور تم مہارانی کی طرح تھرڈ فلور سیکنڈ فلور پہ چڑھی رہتی ہے. ایسا کیا ہے کہ پیلا دانت بیسمنٹ میں گھسا رہے ہیں؟ اب تو لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ اتنا تم گھوچو سے پیار کرتی ہو، اتنا حق جتاتی ہو، اتنا تم اس کے ساتھ گھومتی مچھلتی ہو، ایز اے وائف بنی رہتی ہو، دین وائی ڈونٹ یو تم اس کو اپنے روم میں سلاؤ. تو بھائی اس کو جھاج پاپا نے روکا ہے گھوچو کو روم میں مت سلانا، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تیرا سارا بھانڈا پھوڑوں گا. تو یہ جھاج پاپا سے ڈرتی ہے. ارے کر بیٹی کا جھاج پاپا، ارے یوٹیوب کا نہیں. تو جھاج پاپا کے آگیا کو پالن بھی تو کرنا ہے نا. تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.